ٹھیک ہے. السلام علیکم. شاکر ریوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاکر ریوان صاحب, ہو کیا رہا ہے؟ معاملات تو ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. بالی ووڈ کی مووی لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اور یہاں پر تو لگ یہ رہا تھا کہ جناب بلے کا نشان سے معاہدہ ہوا ہے, جیسے ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے, لیکن انہوں نے تو گیم ہی ساری بدل دی ہے, انکار کر دیا کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ شیخ صاحب, یہ جو آپ نے فلم کی بات کی ہے تو یہ ایسی فلم ہے جس کے اندر سسپینس بھی ہے, جس کے اندر تھرل بھی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ فائٹ بھی ہے, رومانس بھی ہے, ہر چیز آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی. اور یہ آپ کو اس وقت تک یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی جب تک ملک میں الیکشن نہیں ہوتے. اب یہ الیکشن 14 فروری کو ہوتے ہیں, 14 جنوری کو ہوتے ہیں, 14 دسمبر کو ہوتے ہیں, 2020 میں ہوتے ہیں, 22 میں, 50 میں. جب بھی یہ الیکشن ہوں گے تب تک یہ سسپینس جو ہے وہ جاری رہے گا. ایک چیز جو سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنا ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے, جتنے ان کے ساتھ ناانصافی ہو چکی ہے, جتنے مظالم ان کی فیملیز پر ان پر ڈھائے جا چکے ہیں, تو یہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی تو وہ بائیک آؤٹ کر دیتی. تو یہ خواہش ہے کچھ لوگوں کی, کچھ قوتوں کی, کہ پاکستان تحریک انصاف بائیک آؤٹ کرے اور انہیں ایک سیف راستہ مل جائے, وہ الیکشن کروائیں اور اپنی من پسند کی گورنمنٹ بنوا لیں, جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا. تو جب تک پاکستان تحریک انصاف بائیک آؤٹ نہیں کرتی ایک یا پھر الیکشن نہیں ہو جاتے, تو یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گی. ایون کہ اگر فرض کریں کہ صبح الیکشن ہے اور میں آج اگر یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ صبح الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. الیکشن ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ اس کے نتائج آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یعنی اس حد تک جو ہے وہ کنفیوژن ہے, اس حد تک جو ہے وہ خوف ہے, اس حد تک غیر یقینی صورتحال ہے کہ جب تک یہ چیزیں مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک جو تسلسل ہے کسی بھی چیز کا وہ آپ کو نظر نہیں آئے. شاکر صاحب, آپ کورٹس کو کور کرتے ہیں, آپ کو گہری نظر ہے کہ تمام چیزیں کس طرف صورتحال جا رہی ہے. اگر نشان نہ ہی ملا, نہ بلے کا, نہ بلے کا, بلے باز کا ملا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ الیکشن رہیں گے یا پھر یہ دوسری طرف چلی جائیں گی, سلیکشن چلے جائے گا؟ اب تو صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے. ایک تو جو تحریک انصاف نے بلے باز کی ٹکٹ جمع کروائی, اب الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر کر دیا کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے رکن ہیں تو آپ کسی دوسری سیاسی جماعت کے اس کے نشان پر, انتخابی نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب یہ اور چیزیں پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں. اب اس کی تشریح جو ہے وہ ہائی کورٹ کرے گی, وہ سپریم کورٹ کرے گی کہ آیا کوئی ایسا ممبر جو کسی دوسری پارٹی کا رکن ہے اور وہ کسی دوسری سیاسی جماعت سے الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا. ایک تو یہ آپ کو تشریح کی ضرورت ہوگی اگر تو آپ بلے باز والی طرف جاتے ہیں. دوسرا, اگر آپ کو بیٹ کا نشان مل جاتا ہے تو پھر وہی کمپلیکیشنز ہوں گی کہ جو ٹکٹ پہلے جمع کروائی گئی کیا وہ واپس لے سکتے ہیں اور واپس لے کر دوسری ٹکٹ جمع کروا سکتے ہیں, نہیں کروا سکتے. یہ ایک کمپلیکیشن آ گئی. اور تیسری جو سب سے اہم ہے کہ جو اس وقت ہمیں الیکشن کمیشن کا موڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت پہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات میں آئے, اور اس کے لیے ہر طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. آج صبح آپ نے دیکھا کہ اے این پی کا جو لالٹین کا معاملہ تھا, انہیں لالٹین واپس مل گئی ہے اور انہیں معمولی سے جرمانہ کیا گیا. یہی آبزرویشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی تھی. پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ رولز کے مطابق, قانون کے مطابق آپ جرمانہ کر سکتے ہیں, آپ شوکاز جاری کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی تعدیبی کارروائی کریں. لیکن یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. تو دوسری جانب اے این پی ہے, ان کو جرمانہ کر دیا گیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, جو ریگولیرٹیز ہیں, جو بدنیتی ہے, جو یک طرفہ کاروائیاں ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. شاکر ریوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لاہور پریس کلب میں اس وقت میں موجود تھا.